نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا، پیدا فرمایا۔ ویورز، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جاننے سے پہلے یا مزید معلومات حاصل کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن مجید میں کتنی مرتبہ ذکر آیا ہے۔ ویورز، ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جتنی بھی معلومات حاصل کریں گے سب قرآن کی آیات کی روشنی میں حاصل کریں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ اعراف، سورہ اسراء، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، ان میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ یعنی سورہ بقرہ کی 5 آیات میں، سورہ آل عمران کی 2 آیات میں، سورہ اعراف کی 7، سورہ مائدہ کی 1، سورہ اسراء کی 2، سورہ کہف کی 1، سورہ مریم کی 1، سورہ طٰہٰ کی 5 اور سورہ یاسین کی 1، یعنی کہ ٹوٹل 25 آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ تخلیق آدم کے بارے میں فرشتوں سے گفتگو۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت آدم اور ان کی اولاد کی پیدائش کی خبر دی، جس طرح اہم اور عظیم الشان کاموں کی پہلے سے خبر دی جاتی ہے۔ اس پر فرشتوں نے بات کی وضاحت اور اس کی حکمت اور وجہ معلوم کرنے کے لیے سوال کیا، اور کوئی اعتراض یا عیب لگانے کی غرض سے یہ سوال نہ تھا، جیسا کہ بعض نامزد مفسرین کا خیال ہے، جو کہ غلط ہے۔ تو فرشتوں نے یوں سوال کیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اللہ، کیا آپ زمین میں اس کو بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے؟ مفسر قرآن حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرشتوں کو اس بات کا علم کہ حضرت انسان دنیا میں فساد و خون ریزی کرے گا۔ اس طرح ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جنوں نے فساد اور خون خرابہ مچا رکھا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنات آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے آباد تھے، پھر انہوں نے خون ریزی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرشتوں کا لشکر بھیج دیا۔ ان فرشتوں نے جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کی بات منقول ہے کہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ سے اطلاع پائی تھی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بات فرشتوں کو ان کے 2 ساتھی فرشتوں ہاروت ماروت نے بتا دی تھی، اور ان دونوں کو یہ بات اوپر والے فرشتے سجل نے بتائی تھی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو انسان کی اس فطرت کا علم اس طرح ہوا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اس مخلوق کو مٹی سے پیدا کیا جا رہا ہے، تو ضرور مٹی کے اوصاف اس میں آئیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے رہیں گے، ہم میں سے کوئی آپ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو اگر اس مخلوق انسانی کی پیدائش سے مقصود آپ کی عبادت ہے تو ہم کبھی بھی دن رات میں آپ کی عبادت سے نہیں تھکتے، ہم سے یہ کام لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی اس مخلوق انسانی کی پیدائش سے کیا کیا حکمتیں اور مصلحتیں مقصود ہیں۔ مثلاً ان قریب اس سے انبیاء کرام علیہ السلام کو پیدا کیا جائے گا، اسی طرح صدیقین کو، شہداء اور صالحین کو بھی پیدا کیا جائے گا۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتے ہیں کہ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے
جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ اس زمین میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو خرابیاں کرے اور خون ریزی کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اور پھر خدا نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب خدا نے آدم کو حکم فرمایا اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا کیوں، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور پھر ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے بہکا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور توبہ کی تو اس نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت بخشی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بڑائی اور شرف کو علم کے ساتھ بیان فرمایا کہ ترجمہ اور ہم نے آدم کو تمام نام سکھلا دیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہ نام تھے جن کو لوگ آپس میں جانتے تھے یا جانتے ہیں، جیسے انسان، جانور، آسمان، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا وغیرہ وغیرہ۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر چیز کے نام سکھائے تھے، جیسے پیالہ، ہانڈی، یہاں تک جو ریح آواز کے ساتھ پیچھے سے نکل جاتی ہے اس کا نام، اور جو بغیر آواز کے نکلتی ہے اس کا نام بھی بتا دیا۔ نیز ہر جانور، ہر پرندے اور ہر چیز کے نام سکھائے تھے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ کے نام سکھائے تھے، اور عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو ان کی اولاد کے نام بھی سکھا دیے تھے۔ اور صحیح یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جانوں کے نام بتلائے تھے، جیسے انسان، چوپایا، زمین اور ان کے کام وغیرہ، خواہ وہ چھوٹی چیزیں ہوں یا بڑی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سعید اور حشام کے طریق سے قتادہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ قیامت کے دن مومنین جمع ہوں گے اور کہیں گے کاش اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری کوئی سفارش کرے۔ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے آپ ابو البشر ہیں، اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور ہر چیز کے آپ کو نام بتائے۔ یعنی فرشتوں کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جاننے والی اور اکرام والی مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ پھر ان کی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آزمائش کی کہ کہا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو پھر فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے
جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے، بے شک آپ علم اور حکمت والے ہیں، یعنی آپ کے علم کو آپ کے سکھائے بغیر کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی بنا پر فضیلت بخشی۔ ویورز، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم مکمل تفصیل سے دوسری ویڈیو میں بھی بات کریں گے۔ اب تک کے لیے ہم نے جتنی بھی معلومات حاصل کی ہیں، امید ہے کہ قرآن کی روشنی میں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جتنی بھی معلومات حاصل کی گئی ہیں، ان سب سے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو مل چکا ہوگا۔ مزید ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اور بھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے، تو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔